بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت میرے سامنے حیات المسلمین کی 13ویں روح کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے اور بحیثیت مسلمان زندہ ہونے کے لیے جس طرح سے ضروری ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور مسجدیں بنائیں، زکوٰۃ ادا کریں، روزے رکھیں، جس طرح یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، جس طرح ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کو ذکر کریں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اور حدیثوں میں اس کا بہت زیادہ بیان بھی آیا ہے، جیسا کہ آگے آیتوں اور حدیثوں کے ذکر سے معلوم ہوگا، اور بزرگوں نے اس کا بہت زیادہ اہتمام بھی کیا ہے۔ جتنے لوگ اللہ والے کہلائے ہیں آج تک امت مسلمہ میں، یہ سب کے سب لوگ وہ تھے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے تھے، کثرت سے ذکر کرنے والے تھے۔ ذکر کرنا تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو زبان سے ذکر کرنا، مثلا موقع بموقع اللہ کا نام لینا، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سب الفاظ کہنا، موقع موقع کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا، اور جو وظیفے ہیں ان کو پڑھنا، جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھنا، یہ زبان سے ذکر ہے۔ اور دوسرا ہے عمل سے ذکر کرنا، یعنی جس موقع پر اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا، جیسے نماز کی پابندی ہے، یہ بھی ذکر ہے، روزے کا اہتمام ہے، یہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی ذکر ہے، اور ہر عمل خیر یہ ذکر میں داخل ہے۔ ایسے ہی ایک بہت اہم ذکر ہے ذکر قلبی، یعنی دل سے اللہ کو یاد رکھنا ہر وقت۔ جیسے کسی انسان کا کسی مخلوق سے دل لگ جاتا ہے، کہتے ہیں محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، تو ہر وقت اس کا ایک خیال دل میں بیٹھا رہتا ہے، جس کو عشق مجازی بولتے ہیں۔ تو عشق مجازی میں جس طرح سے اپنے محبوب کا ہر وقت ایک خیال دل میں بیٹھا رہتا ہے، اور ہر وقت موقع موقع سے آدمی اس کی طرف اسی کی بات نکالتا ہے، اس کے پاس جانا چاہتا ہے، اس کی گلی اور اس کے مکان اور اس کے راستوں سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا، یعنی دل اور دھیان جو ہے اللہ ہی کی طرف لگا رہنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو محبت انسان کو دنیا میں ہے وہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ سارے احسانات اللہ ہی کے ہم پر ہیں، اللہ ہی کے عطا کرنے سے یہ ساری محبتیں ہمیں ملی ہیں دنیا میں، اور ساری روزی اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہے، اور جتنی خوبیاں، خوبصورتیاں، جتنے کمالات ہیں، جتنے ہنر ہیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کا ان کا سرچشمہ ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں دنیا میں کسی سے بھی، کسی چیز سے یا کسی شخص سے جو محبت ہوتی ہے، وہ جن وجہوں سے ہوتی ہے وہ سب کی سب اللہ میں بہت زیادہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ کہنا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے، اور جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو دھیان، یعنی دل سے بھی اللہ کا دھیان ہو، اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو، اور عمل سے بھی اللہ کا ذکر ہو، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اب حضرت فرماتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے اللہ کا نام لیتے رہنا۔ قرآن و حدیث میں اس کا حکم بھی ہے، اور فضیلت اور ثواب بھی، اور یہ کچھ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ تو ایسے آسان کام میں بے پرواہی یا سستی کر کے حکم کے خلاف کرنا اور اپنا بڑا ثواب کھو کر اپنا نقصان کرنا کیسی بیجا اور بری بات ہے۔ پھر اللہ کا نام لیتے رہنے میں نہ کسی گنتی کی قید، نہ وقت کی، اور نہ تسبیح رکھنے کی، نہ پکار کر پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی خاص جگہ کی، اور نہ ایک جگہ بیٹھنے کی، ہر طرح سے آزادی اور اختیار ہے، پھر کیا مشکل ہے؟ البتہ اگر کوئی اپنی خوشی سے تسبیح پر پڑھنا چاہے، خواہ گنتی یاد رکھنے کے لیے یا اس لیے کہ تسبیح ہاتھ میں ہونے سے پڑھنے کا خیال آ جاتا ہے، خالی ہاتھ کرنے میں یاد نہیں رہتا، تو اس مصلحت کے لیے تسبیح رکھنا بھی جائز ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کا خیال نہ کرے کہ تسبیح رکھنے سے دکھلاوا ہو جائے گا۔ دکھلاوا تو نیت سے ہوتا ہے، یعنی جب یہ نیت ہو کہ دیکھنے والے مجھ کو بزرگ سمجھیں گے، تو اس نیت سے دکھلاوا نہیں ہوگا۔ اور دکھلاوا تو نیت سے ہوتا ہے، یعنی جب یہ نیت ہو کہ دیکھنے والے مجھ کو بزرگ سمجھیں گے، تو اس نیت سے دکھلاوا نہیں ہوگا۔ اور دکھلاوا تو نیت سے ہوتا ہے، یعنی جب یہ نیت ہو کہ دیکھنے والے مجھ کو بزرگ سمجھیں گے،
تو دکھلاوا ہے، اور اگر یہ نیت نہ ہو تو دکھلاوا نہیں۔ اس کو دکھلاوا سمجھنا اور ایسے وہموں سے ذکر کو چھوڑ دینا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ اس طرح سے بہکا کر ثواب سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے کہ جب دل تو دنیا کے کاموں میں پھنسا رہا اور زبان سے اللہ کا نام لیتے رہے تو اس سے کیا فائدہ؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہ بھی غلطی ہے۔ جب دل سے یہ نیت کر لی کہ ہم ثواب کے واسطے اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اگر دل دوسری طرف بھی ہو جائے مگر نیت نہ بدلے، برابر ثواب ملتا رہے گا، مگر نیت نہ بدلے تو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ البتہ جو وقت اور کاموں سے خالی ہو اس میں دل کو ذکر کی طرف متوجہ رکھنے کی بھی کوشش کرے، فضول قصوں کی طرف خیال نہ لے جائے تاکہ اور زیادہ ثواب ملے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تو تم مجھ کو یاد کرو، میں عنایت سے تم کو یاد رکھوں گا۔ ایسے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر، خواہ اپنے دل میں یعنی آہستہ آواز سے عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور خواہ زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اسی عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح اور شام، یعنی ہمیشہ، اور ہمیشہ کا مطلب یہ کہ غفلت والوں میں سے مت ہونا۔ اور بہت زور زور سے ذکر کرنا کوئی ثواب نہیں، لیکن اگر کوئی بزرگ جو شریعت کے پابند ہو علاج کے طور پر بتلا دیں تو جائز ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ اس سے بعضوں کے دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا خیال رکھے کہ اگر کبھی کسی وقت زور سے تلاوت کرنی ہو یا ذکر کرنا ہو تو اس سے دوسرے کی عبادت یا نیند میں خلل نہ پڑے، نہیں تو گناہ پڑے گا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رسائی دیتے ہیں، یہ بھی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رسائی دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی ہی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس طرح سے کہ اس سے اللہ تعالیٰ میں اور بندے میں تعلق بڑھ جاتا ہے، اور اطمینان کے لیے بنیاد تعلق ہے۔ ایسے ہی مسجدوں میں ایسے لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ان کو نہ کسی چیز کا خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے، نہ کسی چیز کا بیچنا، اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اپنے رب کا نام لیتے رہو اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو جاؤ۔ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق سارے تعلق پر غالب رہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ مراد کو پہنچ گیا وہ آدمی جو برے عقیدوں اور برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کی بکثرت آیتوں میں ذکر کا بیان ہے۔ حدیثوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر خدا کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر چین کی کیفیت اترتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہو اور جو شخص ذکر نہ کرتا ہو ان کی حالت مردہ اور زندہ کسی ہے، یعنی پہلا شخص مثل زندہ کے ہے اور دوسرا مثل مردہ کے، کیونکہ روح کی زندگی بھی اللہ کی یاد ہے، یہ نہ ہو تو روح مردہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، تو پھر وہ اگر اپنے جی میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہوتا ہے، یعنی فرشتوں اور پیغمبروں کے مجمع میں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جی کا یہ مطلب نہیں جیسے ہمارا جی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس یاد کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، جیسے دوسری حالت میں مجمع کو خبر ہو گئی۔ اور وہاں کے مجمع کا یہاں کے مجمع سے اچھا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجمع کے زیادہ اشخاص اس مجمع کے زیادہ شخصوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص سے اچھا ہو،
اگر دنیا میں کوئی مجمع ذکر ایسا ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوں جیسا آپ کے زمانے میں تھا، تو کسی فرشتے یا پیغمبر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا لازم نہیں آئے گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو اس کے میوے منہ چھٹ کھایا کرو، یعنی کھل کر کے کھا لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے اور مجمع، یعنی وہ مجلسیں جہاں خدا اور رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وعظ ہو رہا ہو، سیرت بیان ہو رہی ہو، حدیث کا درس ہو رہا ہو، قرآن پاک کا درس ہو رہا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب قریب سے گزرا کرو تو اس میں سے منہ بھر کر کے کھا لیا کرو جتنا جی چاہے، مطلب یہ کہ جتنا موقع ہو اس مجلس میں شرکت کر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھے جس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گھاٹا ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے جس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کی طرف سے اس پر گھاٹا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا کوئی حالت بھی ذکر سے خالی نہیں ہو۔ ایسے ہی ایک شخص نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اسلام کے شرعی اعمال مجھ پر بہت ہو گئے، مراد نفلی اعمال ہیں کیونکہ تاکیدی اعمال تو بہت ہیں نہیں، یعنی ضروری جو فرض واجب والے۔ مطلب یہ تھا کہ ثواب کے کام اتنے ہیں کہ سب کا یاد رکھنا اور عمل کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے آپ مجھ کو کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اس کا پابند ہو جاؤں اور سب کے بدلے میں کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پابندی کر لو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایسے ہی آپ سے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برتر کون ہے، بڑھیا لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں اسی طرح کثرت سے ذکر کرنے والی ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، جو شخص اللہ کے راہ میں جہاد کرے کیا وہ اس سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کفار و مشرکین میں اس قدر تلوار مارے کہ تلوار بھی ٹوٹ جائے اور یہ شخص بھی تمام خون میں اپنے زخموں سے رنگین ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس سے بھی افضل ہے۔ وجہ ظاہر کہ جہاد خود اللہ ہی کی یاد کے لیے مقرر ہوا ہے، یعنی جہاد کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہوا۔ سورہ حج کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جب ہم ان کو اس زمین میں حکومت بخشیں گے تو وہ بخشتے ہیں تو پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ذکر ہے، اس کا صاف ذکر ہے کہ اصل اللہ کی عبادت اور ذکر ہے، تو یاد اصل ہوئی اور اصل کا افضل ہونا ظاہر ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک قلعی ہے اور دلوں کی قلعی اللہ کا ذکر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے دل پر چمٹا ہوا بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اور جب یاد سے غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالنے لگتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا بہت کلام، اللہ کے ذکر کے سوا بہت زیادہ باتیں مت کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے سوا بہت باتیں کرنا قلب میں سختی پیدا کر دیتا ہے، شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ قلب ہے جس میں سختی ہو۔ یہ اخیر میں جو 3 حدیثیں سنائی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل صفائی اچھے عملوں سے ہوتی ہے اور اصل سختی برے عملوں سے، اور دونوں عملوں کی جڑ قلب کا ارادہ ہے اور ارادے کی جڑ خیال ہے۔ تو جب ذکر میں کمی ہوتی ہے تو شیطان برے برے خیال دل میں پیدا کرتا ہے، جس سے برے برے ارادوں کی نوبت آ جاتی ہے اور نیک ارادوں کی ہمت نہیں رہتی، پھر نیک کام نہیں ہوتے اور برے ہونے لگتے ہیں۔ اور جب ذکر کی کثرت ہوتی ہے تو برے خیال قلب میں پیدا ہی نہیں ہوتے، جب برے خیال نہیں پیدا ہوتے تو برا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوتے، اور نیک کاموں کا ارادہ اور نیک کام ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے صفائی، روشنی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے، مگر یہ باتیں خود بخود نہیں ہوتی، کرنے سے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی خالی ذکر کیا کرے اور نیک کاموں کے کرنے کا اور برے کاموں سے بچنے کا ارادہ اور ہمت ہی نہ کرے تو وہ دھوکے میں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ذکر سے نجات ہو جائے گی، بلکہ اس کو اپنے کو برے کاموں سے بچانا اور برے ارادوں سے بھی بچانا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بہت لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجوں میں داخل فرمائیں گے۔ یعنی کوئی یوں نہ سمجھے کہ جب تک میری امیری کا سامان نہ چھوڑیں تو اس وقت تک اللہ کے ذکر سے نفع نہیں ہوتا، بلکہ جس حالت میں بھی ہو، امیری میں ہو، غریبی میں ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر نفع دیتا ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگے۔ حضرت والا ہردوئی فرماتے تھے کہ ان سے سبق لو جو الیکشن میں کسی کی کیمپیننگ کرتے ہیں، بس رٹ لگاتے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو، یہی ایک بات دن بھر رٹ لگاتے رہتے ہیں اور ہر جگہ کہتے رہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ کیا وہ پاگل؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آقا جس کو وہ جتانا چاہتے ہیں، اپنے لیڈر کو، اس کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی مومن کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا ذکر کرو کہ منافق لوگ تم کو، یعنی بددین لوگ تم کو ریاکار مکار کہنے لگے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی مگر جو گھڑی ان پر ایسی گزری ہوگی جس پہ انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا، اس گھڑی پر ان کو حسرت ہوگی، مگر اس حسرت میں دنیا والی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ شبہ نہیں کہ جنت میں تکلیف کیسی۔ حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بی بی کے یہاں گئے اور اس بی بی کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں تھیں جن پر وہ سبحان اللہ پڑھ رہی تھیں، اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تسبیح پر گننے کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ تسبیح پر ذکر کو گننا یہ درست ہے۔ یہ 5 حدیثیں ترغیب کی ہیں۔ یہاں تک تو عام ذکر کا بیان تھا، بعض خاص ذکروں کا بھی ثواب حدیثوں میں آتا ہے۔ ان میں سے بعض آسان اور مختصر طور پر نمونہ کے طور پر بتلاتا ہوں، جیسے لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہتر یہ ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایسے کم از کم 10 مرتبہ کہے، پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا لیا کرے، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایسے 10 مرتبہ کہے۔ یہ 10 کی قید اپنی طرف سے نہیں ہے، بعض لوگوں کا معمول ہے ایک سانس ٹوٹنے پر اور ایک سانس میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو تینوں کو ملا کر کے ایک ساتھ کہتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس طرح بھی ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہو گیا، ایسے ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو الگ الگ بھی کہہ سکتے ہیں، ملا کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور درود شریف جو کئی طرح سے ہے، جن میں ایک ہلکا سا یہ ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم وبارک وسلم، جو بھی الفاظ گھٹا بڑھا کر کے جس طرح سے بھی ہو۔ خلاصہ یہ کہ ذکر سے غافل مت ہو، خواہ کوئی خاص ذکر کرو یا عام، پھر خواہ ہر وقت ایک ہی یا کسی وقت کوئی کسی وقت کوئی، بغیر گنتی، خواہ انگلیوں یا تسبیح پر گنتی سے، اور بعض دعائیں خاص وقتوں کی بھی ہیں، اگر شوق ہو تو کسی دیندار عالم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اذکار مسنونہ ایک کتاب ہے یا مناجات مقبول ایک کتاب ہے، اس میں یہ دعائیں منقول ہیں کہ صبح شام کس وقت میں کیا دعا پڑھی جائے، تو وہ دعائیں بھی پڑھی جائیں، اور مناجات مقبول میں جو دعائیں لکھی گئی ہیں، 7 منزلیں بنا دی گئی ہیں، ان کی بھی پابندی کر لی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے کہ سب سے افضل ذکر قرآن پاک ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح سے بندے کو چاہیے کہ اللہ کا دھیان رکھے اور اللہ ہی کی دھن میں رہے، اور اللہ ہی کا دھیان رکھے اور اللہ کا ذکر کرے اور اللہ ہی کے بارے میں فکر کرے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو اپنے اوقات کو کام ملائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔